السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات، آج انشاءاللہ صفحہ نمبر 291 سے پڑھیں گے اور سورہ الانبیاء کی آیت نمبر جہاں 4 لکھا ہوا ہے وہاں سے انشاءاللہ شروع کریں۔ جی حضرات، آج انشاءاللہ صفحہ نمبر 291 سے پڑھیں گے اور سورہ الانبیاء کی آیت نمبر جہاں 4 لکھا ہوا ہے وہاں سے شروع کریں گے اور اگست کی آج 19 تاریخ ہے 2024۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بل قالوا أضغاث أحلام بل افتراه بل هو شاعر فليأتنا بآية كما أرسل الأولون ما آمنت قبلهم من قرية أهلكناها أفهم يؤمنون وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين ثم صدقناهم الوعد فأنجيناهم ومن نشاء وأهلكنا المسرفين لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة وأنشأنا بعدها قوما آخرين فلما أحسوا بأسنا إذا هم منها يركضون لا تركضوا وارجعوا إلى ما أترفتم فيه ومساكنكم لعلكم تسألون قالوا يا ويلنا إنا كنا ظالمين۔ حضرات، پہلے الفاظ پر غور فرمائیں۔ ارشاد ہوتا ہے بل قالوا، بلکہ انہوں نے کہا، اضغاث احلام، یہ خواب ہے پراگندہ، یعنی قرآن مجید کے بارے میں منکرین کا یہ خیال نہیں ہے بلکہ اعلان ہے۔ یہ خواب ایسے ہیں جو پراگندہ ہے، جن کی کوئی سمت متعین نہیں۔ دوسری بات، بل افتراہ، بلکہ وہ کہتے ہیں انہوں اس رسول کریم جس کو کہتے ہیں اس نے اس کلام کو گھڑا ہے، خود بنایا۔ تیسری بات، بل هو شاعر، بلکہ یہ شاعر ہے۔ یعنی 3 الزام انہوں نے لگائے قرآن مجید کی آیات پر، اس کی تعلیمات پر۔ ایک تو کہتے ہیں یہ پراگندہ خواب کی قسم نظر آتی ہے، دوسرا بلکہ اس نے خود گڑھا ہے، تیسری بات یہ شاعر ہے۔ فَلْيَأْتِنَا بِآیَةٍ كَمَا أُرْسِلَ الْأَوَّلُونَ، چوتھی ڈیمانڈ یہ ہے ان کی کہ اس کو یہ چاہیے تھا ہمارے پاس کوئی ایسی نشانی، وہ ایسی کوئی دلیل نبوت لاتے کما ارسل الاولون، جس طرح کے پہلے رسول مبعوث کیے گئے، ان کے پاس جو معجزات تھے، نشانیاں تھیں۔ ارشاد ہوتا ہے ما آمنت قبلهم من قریۃ اہلکناها، نہیں ایمان لائی تھی اس سے پہلے کوئی بستیوں میں سے بستی جن کو ہم نے ہلاک کیا تھا۔ افہم یؤمنون، کیا پس یہ ایمان لے آئے؟ تاریخ بیان فرمائی ہے کہ جن لوگوں کو، جن بستیوں کو ہم نے تباہ و ہلاک کیا، وہ ایمان نہیں لائے تھے، اس بنیاد پر ان کو ہلاک کیا گیا، تو یہ ایمان لے آئیں گے۔
وما ارسلنا قبلک الا رجالا نوحی الیہم، تو ارشاد ہوتا ہے نہیں بھیجا ہم نے آپ سے پہلے اے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مگر وہ انسان تھے، اور وہ ایسے انسان تھے نوحی الیہم جن کی طرف ہم وحی کرتے رہے، مرد تھے، انسان تھے، عبد تھے، ان کی طرف ہم وحی کرتے رہے۔ فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، پس تم اہل ذکر سے پوچھ لو اگر تم نہیں جانتے، یعنی جو تعلیم یافتہ ہیں، جن کو تم نیک پاک اچھے لوگ صاحب علم سمجھتے والے کتاب میں ان سے پوچھو۔ وما جعلناہم جسدا لا یاکلون الطعام، ان انبیاء اور رسولوں کو ہم نے صرف ڈھانچے اور ماڈل نہیں بنایا کہ جو کھانا نہ کھاتے ہوں، بلکہ اعتراض کیا تھا رسول پاک کو انسان سے بات کر یہ رسول کیسے مان دے، تو بازاروں میں چلتا ہے، کھانے بھی کھاتا ہے۔ تو ارشاد ہوتا ہے وما کانوا خالدین، اسی طرح کہ وہ ہمیشہ رہنے والے بھی نہیں ہے، انبیاء کا دور آتا رہے اور دنیا سے چلے جاتے رہے، اس کی بھی انشاءاللہ وضاحت کریں گے۔ ثم صدقناہم الوعد فانجیناہم، پھر ہم نے ان رسولوں انبیاء سے سب کے ساتھ سچے وعدے کیے تھے، جو وعدہ ہم نے کیا وہ نبھایا اور وہ سچا ثابت ہوا۔ تو آخر میں فانجیناہم، بس ہم نے ان کو نجات دی، بچایا، ومن نشاء، اور ان کو بھی ان کے ساتھ ہم نے بچایا کہ جن کو ہم نے چاہا۔ وَأَهْلَكْنَا الْمُسْرِفِينَ، اور ہم نے ہلاک کر دیا زیادتی کرنے والوں کو، وہ حدود جو اللہ نے مقرر فرمائے ان کو پھیلانے والوں کو ہم نے فارغ کر دیا۔ لَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ، اور تحقیق ہم نے تمہاری طرف کتاب نازل فرمائی ہے جس میں تمہارے تذکرے ہیں، اس کی بھی انشاءاللہ وضاحت کریں گے۔ اس موضوع پر وہ ہمارے فرد ہاشمی حافظ احدہ انہوں نے یہ کتاب لکھی ہے، باقاعدہ اس کا نام ہی رکھا ہے کہ فیہ ذکرکم، اس عنوان پر انہوں نے حوالہ دے کر کئی جلد۔ افلا تعقلون، کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے، تمہیں شعور سے کام لینا چاہیے۔ وَكَمْ قَصَمْنَا مِنْ قَرْيَةٍ كَانَتْ ظَالِمَةً، کتنی وہ بستیاں تھیں جن کو ہم نے اکھاڑا، برباد، ہلاک کیا، جو ظلم کرنے والے تھے، یعنی بستیوں کے رہنے والے جو ظلم کرنے والے تھے ہم نے ان کو۔ وَأَنشَأْنَا بَعْدَهَا قَوْمًا آخَرِينَ، پھر ہم نے پیدا کی ان کے بعد ایسی قوم کو جو دوسرے ان کے بعد آنے والے تھے، ان کے علاوہ پھر ہم نے لوگوں کو پیدا کیا۔ تاریخ ان کی یہ ہے فَلَمَّا أَحَسُّوا بَأْسَنَا، پس جب انہوں نے محسوس کیا ہماری سزا، ہمارا عذاب، ہلاکت کا وقت آ رہا ہے، تو اِذَا هُم مِنْهَا يَرْكُضُونَ، پھر اس کے وہ بھاگنے لگے، دوڑنے لگے اپنے آپ کو بچاؤ کے لیے، جو حربہ استعمال کیا جاتا ہے، چلو لا ترکضوا، بھاگو نہیں، وارجعوا، پلٹاؤ، الی ما اترفتم فیہ، اس ماحول میں جس میں تمہیں خوشحالیاں اور فراخیاں دی گئیں، ومساکنکم، اور تمہاری وہی رہائشیں ہیں جہاں تم رہا کرتے تھے، پلٹاؤ، لعلکم تسألون، تاکہ تم سوال کیے جاؤ، اس کی بھی انشاءاللہ وضاحت کریں گے۔ قالوا یا ویلنا انا کنا ظالمین، تو آخر میں یہی کہیں گے اے ہمارا افسوس اور حسرت، بے ہم ہی ظلم کرنے والے تھے، اس ظلم کی وجہ سے ہمارے لیے یہ ہلاکت کا سما اور تباہی کے جو حالات پیدا ہوئے یہ ہماری اپنی وجہ سے ہے۔ حضرات، خاص طور پر عقلیات کے ماہرین کتاب و سنت کی تعلیمات کو چھوڑ کر جو اپنی عقل سے چیزیں پرکھ کر تجزیہ نگاری بھی جس کو کہا جا سکتا ہے وہ تجزیہ کرتے ہیں، یہ سمجھ میں بات نہیں آ رہی حضرت صاحب، یہ ہماری سمجھ میں بات نہیں آ رہی، ہمیں تو اس کا پتہ ہی نہیں چل رہا، یہ ہماری عقل و فکر کے ہاتھے میں نہیں آ رہی، یہ دلیل ہے بنیادی طور پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو جھٹلانے کے لیے۔ اس کو نہ دلیل کہہ سکتے ہیں، نہ اس کو حجت کہہ سکتے ہیں، نہ جس کو کہا تشریع اسلامی کا ماخذ کہہ سکتے ہیں۔ یہ ذرا باتوں پر پھر غور فرماتے ہیں، ان کی اپنی اختراع ہے کہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہی، یہ ہمارے فہم اور سوچ میں نہیں بات آ رہی۔ میں یہاں ایک بڑی خوبصورت بات سنانا چاہتا ہوں، اللہ کرے، یہ فتویٰ ہے حضرت امام شافعی رحمہ اللہ کا، اور ظاہر ہے وہ صدیوں پہلے انہوں نے یہ بات سنائی اور پڑھائی دکھائی، ہم تک پہنچی۔ وہ فرمایا کرتے تھے، توجہ کریں، نؤمن باللہ وبما جاء عن اللہ وعلی مراد اللہ، ہم اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات پر ایمان رکھتے ہیں، اللہ نے جو کچھ اتارا نازل کیا ہم اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں،
اور اللہ کے فرمانے کا اعلان کرنے کا بیان کرنے کا جو مطلب مقصد ہے اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ اسی طرح نؤمن برسول اللہ، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات و صفات پر ایمان رکھتے ہیں۔ وبما جاء الرسول اللہ، اور جو میسج، پیغامات، ارشادات، فتاوے، اعلانات، تعلیمات پہنچتی ہیں رسول پاک کی طرف سے اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ اور وہ علی مراد رسول اللہ، جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بیان کرنے کی جو غرض و غایت، مقصد اور مطلب ہوتا ہے، ان کے مطلب اور مقصد، غرض و غایت پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ درمیان میں وہ مجھے سمجھ نہیں آئی، فلانا اس طرح کہتا ہے، شیخ صاحب یہ کہتے ہیں، وہ تھوڑے پڑھے ہوئے ہیں، وہ بھی بہت پڑھے ہوئے ہیں، یہ ساری وہی لائنیں ہیں جس کے متعلق امام الانبیاء نبی مکرم صدیاں پہلے بیان فرمایا۔ وہ ذرا تھوڑا سا غور کرنے والی بات ہے۔ خط خطاً، آپ نے ایک لکیر کھینچی، وہ خط خطوطاً عن یمینہ وعن شمالہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دائیں بائیں مچھلی کے کانٹے کی طرح آپ نے لکیریں کھینچی، اور پھر آپ نے فرمایا ان ھذا صراطی مستقیمہ، یہ جو سیدھا خط ہے یہ میری لائن ہے، اور دائیں بائیں جتنے ھذہ سبل الشیاطین، سارے شیطانوں کے راستے۔ اور اس مسئلے کو سمجھنے کے لیے اگر آپ تھوڑا سا ڈیپلی غور فرمائیں تو کتابیں پڑھی ہوئی ہیں، میری ذاتی لائبریری میں بھی کتاب پڑھی ہوئی ہے جس کا عنوان یہ ہے طریقت و شریعت۔ کیا نام ہے کتاب کا؟ طریقت و شریعت۔ ہمارے بزرگوں کا، اماموں کا طریقہ یہ ہے اور شریعت یہ ہے، یا شریعت یہ کہتی ہے یہ کون ہے، یہ نقش بندی ہے، یہ کون ہے، یہ سور بردی ہے، یہ کون ہے، یہ چشتی ہے، یہ کون ہے، یہ قادری ہے۔ یہ ہے وہ طریقت۔ طریقت اور ہے، شریعت اور ہے۔ سادی سی بات ہے، امام الانبیاء کے دور میں نہ کوئی چشتی تھا، نہ کوئی قادری تھا، نہ کوئی کلندر تھا، نہ کوئی سکندر تھا۔ وہ کون تھے؟ نہ کوئی حنفی تھا، نہ مالکی تھا، نہ شافعی تھا۔ بولو سادہ سا کون تھے وہ؟ وہی کتاب و سنت ہے، قرآن حدیث کہہ لو، اہل سنت کہہ لو، اہل حدیث کہہ لو، قط محمدی کہہ لو، باقی سلسلہ تو سارا کوئی بات ہے۔ اور ہمیں اس بات پر کبھی غور کرنے کا موقع اگر ہے تو صرف نظر کر دے، وہ چھوڑو جی یہ مولویوں کی باتیں، مولویوں کی باتیں تو تم کیا کرتے ہو؟ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں جی ہمارا کوئی مسلک نہیں ہے، ہم سب کو ٹھیک سمجھتے ہیں۔ سارے ٹھیک کس طرح ہیں؟ میں ایک مثال دیتا ہوں تاکہ اگر پھر محبت سے سنے جائے بہت بڑی سمجھ آئے گی۔ شافعی بھی رفع دین کرتے ہیں، حنبلی بھی رفع دین کرتے ہیں، بعض مالکی بھی رفع دین کرتے ہیں، اور سلفی بھی رفع دین کرتے ہیں۔ کسی نے پوچھا حضرت تم کیوں رفع دین کرتے ہو؟ جی امام شافعی کرتے تھے۔ تم کیوں کرتے ہو؟ جی امام مالک کرتے تھے یا امام حنبل بھی کرتے تھے۔ تو ان سے پوچھا جائے تم کیوں کرتے ہو؟ وہ کہتے ہیں جی ہم اس لیے رفع کرتے ہیں کہ سید الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ نے کیا۔ یہ سند مدینے پہنچتی ہے، باقی وہ کوفے چلی جاتی ہے، کوئی شام چلی جاتی ہے، وہ کسے چلی جاتی ہے، کوئی ڈس کے فیصلہ آباد چلی جاتی ہے۔ ان مسئلوں پر غور کریں پھر بھی ٹھیک ہو جاتی ہے۔ یہ باتیں میں نے کیوں کی؟ اس لیے کہ رسول پاک کی تشریف آوری کے بعد، قرآن مجید کے نازل ہو جانے کے بعد تبصرہ نگار کیا کہہ رہے ہیں؟ وہی عقلیات والے اور اپنے اپنے طریقے اپنانے والے، بل قالوا اضغاث احلام، بلکہ یہ خواب کی باتیں ہیں جو پراگندہ خواب ہے، جس خواب کی کوئی سمت بھی متعین نہیں ہوتی۔ یہ قرآن مجید کے بارے میں کہہ رہے ہیں۔ دوسرا الزام، بل افتراہ، بلکہ اس محمد کریم نے علیہ السلام خود گھڑا ہے، وہی نہیں، تعلیم نہیں، کلام اللہ نہیں۔ تیسرا الزام یہ ہے بل ہوا شاعر، بلکہ شاعرانہ کلام ہے۔ آپ اندازہ فرمائیں، کبھی شاعر کہا جائے، کبھی جادوگر کہا جائے، کبھی خود ساختہ مفتری معاذ اللہ کہا جائے، کبھی خوابوں کا ایک نقشہ پیش کرنے والا کہا جائے، تو اسٹیٹس کیا رہا؟ اگلی بات، وہ کہتے ہیں فلیاتنا بآیا، ہمارے پاس کوئی نشانی کیوں نہیں لاتا، یعنی موضع، نمایاں۔ اور جس طرح ہے کہ انگلی کا اشارہ کیا تو چاند کے ٹکڑے ہو گئے، ادھر ڈنڈا پھینکا تو سانپ بن گیا، اور ادھر کو بکری آ گئی ہے، کو اونٹنی آ گئی۔ اس قسم کی خرق عادت نشانیاں جس کو ہم دلائل نبوت کہہ سکتے ہیں، وہ نبی کریم کیوں نہیں ہمارے پاس لے کر آیا؟ بلکہ بعض جگہ قرآن لکھا ہے اس کے ساتھ ایک باڈی گارڈ رہنما فرشتہ ہونا چاہیے تھا۔ کچھ لوگوں نے کہا ہے کہ اس کے پاس باغ کیوں نہیں، عمدہ گھر کیوں نہیں؟ پھر بعض نے کہا ہم رسول کیسے مانے، یہ تو بازاروں میں چلتا ہے، روٹی بھی کھاتا ہے، یا کل الطعام یمشی فی الاسواق۔ تو ان کے خیال میں یہ تھا کہ جو نبی ہو نہ روٹی کھائے، نہ بازاروں میں چلے، نہ اس کا بیٹا ہو نہ بیٹی ہو، وہ اللہ تو پتہ نہیں کیا مخلوق ہو، اس کو نبی مانیں گے۔ یہ قرآن مجید کے اندر جو انہیں اٹیک اور حملے کیے اس کے تذکرے مختلف صورتوں میں اللہ تعالیٰ نے فرمائے۔ قریب کی صورت ہم سورۃ بنی اسرائیل پڑھ کے اس کے اندر یہ ساری واردات ہے۔ اگلی بات یہ فرمائی کہ ارشاد ہوتا ہے فلیاتنا بآیات کما ارسل الاولون، انہوں نے یہ بات ڈیمانڈ کرتے ہوئے کہی کہ جس طرح رسول نشانیاں دلائل نبوت پیش کیا کرتے تھے تو انہوں نے کیوں نہیں کی؟ اس کے کئی اللہ نے جواب دیے۔
اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو وقتی جو اس ماحول تھا اس ماحول کے مطابق اللہ تعالیٰ نے وہ عادات، وہ دلائل نبوت، وہ معجزات دیے ہیں۔ اس دور کے اندر فصاحت اور بلاغت کا چرچا تھا، غزلیں پڑھنا، شعر پڑھنا، قصیدے پڑھنا، اور یہ دعویٰ کرنا کہ ہم عرب لوگ جو ہیں یہ کلام کر سکنے والے لوگ ہیں اور باقی عجمی گونگے ہیں وہ کلام نہیں کر سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایسا کلام، ایسا فصاحت اور بلاغت کا معیار پیش کیا کہ آؤ اس کا کوئی مقابلہ کرنے والا ہے تو وہ جملہ بنائے، قل ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فاتوا بسورۃ من مثلہ وادعوا شہداءکم من دون اللہ۔ اگر تمہیں ابہام ہے، اشکال ہے، تردد ہے تو کوئی ایک جملہ، کوئی سورت کو 2 آیتیں بناؤ۔ تم غزلیں پڑھتے ہو، قصیدے پڑھتے ہو، خطاب کرتے ہو، بہت بڑا عمدہ کلام، تمہاری فصاحت بغلات کے چرچے ہیں، تو اس کا مقابلہ کیوں نہیں کرتے؟ الزام رکھتے ہو اس نے گاڑ لیا بنا، تم کیوں نہیں بناتے؟ پھر اللہ نے وضاحت فرمائی فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، نہ تم کر سکے ہو نہ قیامت تک تم ایسے کر سکو گے، کوئی صورت، کوئی آیت، کوئی جملہ ایک بھی اس کے مقابلے کا بنا نہیں سکو گے۔ فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ، جہنم کی آگ سے ڈر جاؤ، وقودها الناس والحجارہ، جس کے اندر پتھر بھی جلیں گے اور بندے انسان بھی جلیں گے۔ یہ سارے الزامات لگائے۔ اب اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں بھئی یہ بات انہوں نے کہہ دی، لیکن سنو، ما آمنت قبلہم من قریۃ اہلکناہا افہم یؤمنون، اس سے پہلے جتنی بستی ہم نے ہلاک کی ہے جن کے بعد انبیاء آئے، معجزات لے کر آئے، دلائل نبوت لے کر آئے تھے، وہ ایمان لے آئے تھے۔ اور صالح علیہ السلام کی قوم نے کہا تھا نا ہم کو دلیل نبوت دیکھنا چاہتے ہیں، معجزہ تو اونٹنی آئی، اونٹنی کا دودھ پیا، اونٹنی چلتے پہ دیکھتے رہے تو ایمان لے آئے تھے؟ نہیں۔ اللہ عز وجل قیاس، موسیٰ علیہ السلام کے اللہ تعالیٰ نے جس دور میں یہ سارا سلسلہ کیا کہ وہ آسے والا اور ہاتھ میں چمکنے والا، جناب عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں کیا ہوا تھا؟ اس دور میں بڑے بڑے حکامات تھے، تو کتنی بیماریاں اور لا علاج تھی، ان کا علاج نہیں کر سکتے تھے، اور کوڑ کی بیماری کا، پیدائشی نبینے کا کوئی علاج نہیں۔ اللہ نے ان کو یہ معجزے دیے کہ میرا نام لے کر نبینے کی آنکھوں پہ ہاتھ پھیرو تو بینائیاں ٹھیک ہو جائیں گے، آپریشن کے بغیر علاتول ٹھیک ہو جائیں گے۔ اور کوڑ والا جو بندہ، اس کے جسم میں مسیح لقب رکھ دیا، جناب عیسیٰ علیہ، ہاتھ پھیرنا آپ کا کام ہے، ٹھیک کرنا میرا کام ہے۔ پھر ارشاد میں توجہ کو، مردے سے کہو قم باذن اللہ، اور درویشہ کھڑا ہو جاؤ، زندہ ہو کے بیٹھ جاتا۔ یہ سارا کچھ دیکھ کے بھی لوگ ایمان لائے تھے، فرمایا نہیں، تو آپ کس طرح لے آئیں گے؟ یہ ڈیمانڈ کرنے والے، ڈوڈیاں ڈالنے والے، فرشتہ کیوں نہیں آیا، ہمایہ کیوں نہیں دکھایا، نشانی کیوں نہیں دکھائی؟ ایک جگہ قرآن میں لکھا ہوا ہے ان کو ہر طرح کی نشانی اور دلائل پیش کرو، یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اور جس طرح جناب نوح علیہ السلام کی قوم کے بارے میں جناب فرمایا، قرآن میں بھی لکھا ہوا ہے 950 سال بات کرنے والا پیغمبر، اللہ نے قرآن سورہ ہود کے اندر بیان فرمایا ہے انہ لن یؤمن منکم، اب تیری قوم میں کوئی بندہ ایمان نہیں لائے گا، تو 9.5 صدیوں میں 80 بندے سارے مسلمان ہوئے۔ ادھر تو ماشاءاللہ تعداد گن لو، درسوں کے اندر سینکڑے لوگ ہوتے ہیں، 70 80 60 70 80 بندے موجود ہوتے ہیں، اور ہماری کیا کاوش ہے؟ نبی سچا، نبی مخلص، نبی ایماندار، نبی موحد، نبی عالم، خطیب، سچا، امین، صادق نہیں مانتے لوگ۔ تو یہ کیا سرائیاں جو ہے نا، تو اللہ نے فرمایا جو وہ پہلے لوگ تھے جن کو ہم نے ہلاک برباد کیا اور جن پر پتھر برسائے، جن کو ہم نے طوفان اور زلزلوں سے برباد، ایمان لے آئے تھے؟ جی نہیں۔ تو افہم یہ ایمان لیں گے یہ جو ڈیمانڈ کر رہے ہیں؟ توجہ کریں گے، وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ، سال تھے آپ سے، اللہ نے فرمایا جناب آپ سے پہلے ہم جتنے نبی بھیجے سارے انسان تھے، سارے بشر تھے، سارے مذکر تھے، کسی خاتون کو نبوت نہیں ملی، کسی جن اور فرشتے کو ہم نے نبی نہیں بنایا، سارے انسان۔ اور بلکہ میں سمجھتا ہوں یار جتنے نمازی ہیں الحمدللہ، تشہد میں جب ہم پہنچتے ہیں تو کیا پڑھتے ہیں؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ، پڑھو ہے کہ آیا نا درویشوں نے پتہ لگے کہ بابے بھی زندہ رہے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و نورہ، عبدہ و رسولہ، عبدہ ہے، نورہ و رسولہ نہیں۔ سنی پڑھے، وہابی پڑھے، درویش پڑھے، کلندر پڑھے، اگر نماز پڑھتا ہے یہی پڑھتا ہے نا، عبدہ۔ تو عبدہ تو نعرہ مار رہے تھے، ادھر جلسہ کر رہے ہیں، نوروں میں نور اللہ، ادھر سچا بولا ہے یا ادھر سچ بولتا ہے؟ وہ پوچھتے چھٹو نا تھی بھی باجی لنگوٹے پینٹا نے بھی پوچھنا چاہیے کہ یار اتنے جھوٹ بول دے، اتنے جھوٹ بول دے، اور ادھر سچ بولا ہے، ادھر سچ بولا ہے۔ پینٹیاں سے دعا کرو یہ چھٹیاں کٹا لیں تھوڑی جی، سبحان اللہ کو اللہ تعالیٰ آسانیاں پیدا کرے۔ یہ ایک ٹیکنیک ہوتی ہے بات کرنے کی، جس خطیب اور متکلم کو یہ نہیں پتا سامعین کیا ہے، کس سٹیج میں، کس پوزیشن میں، اس وقت خطاب کیا کرنا ہے، وہ تو روٹی ٹکر کھا کے بہت ہو جائے گا بیچارہ۔ تو اللہ نے فرمایا یہ رجال ہیں، مرد ہیں، انسان ہیں، بشر ہیں جن کو ہم نے نبوت دی ہے،
नूह इलैहिम, स्टेटस होना गया है, वही करते हैं। को हबीबुल्लाह बनाया, को खलीलुल्लाह बनाया, को रूहुल्लाह बनाया, को हबीबुल्लाह बनाया, ये हमारा काम है। और अल्लाह जानते हैं हमने किसको क्या नबूवत, इन्नल्लाह इस्तफ़ा, अल्लाह चुनाव करते हैं। और नबूवत और रिसालत का जो मनसब एजाज है ये कसबी नहीं वहबी है। माना यह है कि स्टेटस अल्लाह ताला फरमाते हैं कोई आदमी नेक है, लायक है और बड़ा ज़हीन है, उस्ताद बड़े अच्छे हैं, ट्यूटर बड़े अच्छे हैं और वहाँ जनाब बड़े इदारे बड़े अच्छे हैं, सिलेबस बड़ा अच्छा है, तो वहाँ पढ़ लिख के कुछ टाइम गुजारने के बाद पता चले जी अब 3 साल 7 9 साल के बाद ये नबी बन कर आ गए, ऐसी कोई बात नहीं। रिसालत माफ का दुनिया में उस्ताद है ही कोई नहीं। क्यों नहीं? दुनिया में कोई शख्स इस काबिल ही नहीं था जो इमाम अल-अंबिया को उस्ताद कहलाए। अल्लाह ने ये रास्ते बंद कर दिया। तो फिर क्या है? सारी इंसानियत का अल्लाह ताला ने मुअल्लिम बना दिया, कहते हम खुद सिखाएंगे। ला तुहर्रिक बिही लिसानका लिताजल बिही इन्ना अलैना जमअहु व कुराना, ये सारी बातें तो कुरान शरीफ में लिखी हुई। भुख तो लगी होनी तो सुभान अल्लाह। तो इरशाद होता है फसलू अहला ज़िक्र इन कुंतुम ला ताअलमून, और अगर तुम नहीं जानते तो जिक्र वाले, फिक्र वाले, इल्म वाले, अदब एहतराम वाले अहले किताब उनसे पूछो। और तौरात के अंदर, इंजील के अंदर तो सहाबा किराम के तज़किरे मौजूद हैं, रिसालत बाब का नाम मौजूद है, सिफात मौजूद है, उनके खत्म नबुव्वत का नाम और तज़किरा मौजूद है, तो छुपाते क्यों हो? इरशाद फरमाया वमा जअलनाहुम जसदन ला याकुलून अत्ताम, भाई हमने नबियों को ऐसा मॉडल और जुस्सा और कोई ऐसा डिजाइन नहीं बनाया कि जो रोटी ना खाते हों। क्या मतलब है? पर नबी भी रोटी खाते हैं, उलमा भी रोटी खाते हैं, तो सुभान अल्लाह को ना आलिम इस तरह तो होना चाहिए। ऐसे 2-4 बुजुर्ग होंगे सन फौत हो गए ना, तो इंशाअल्लाह असा भी फौत हो जाना, आखो हम साड़ी बारी है असी फौत हो जाए। तो वो कहा करते थे हजरत जरा छेती मुकाया करो रोटी खाने दी, और कोई इतराज नहीं, जरा छेती मुका दो रोटी खाने दी। तो बंदा पूछे जरा दर्स देता उसने रोटी खानी, बोलो ना, और दर्स देने वाला रोटी नहीं खाता। यही अल्लाह ने सवाल किया, ये तो इतराज करते हो जितने अंबिया रसूल हैं रोटी खाते हैं, हमने इनका कोई मॉडल और जुस्सा और वजूद से नहीं बनाया कि ला याकुलून ताम, रोटी ना खाते हो। हज़रत साहब आपके इल्म में होना चाहिए, खैबर की फतूहात से जब वापस तशरीह यहूदियों ने आपको दावत करके जहर खिलाया था, और गोश्त में आपके उस बीबी ने जहर मिलाया था, और फिर 1-2 लुकमे खाने के बाद वही की तालीब ने आगे बताया था हजरत ना खाएं, इसका जहर मौजूद है। तो रोटी खाते हैं, पानी पीते हैं, खजूरें खाते हैं, दूध पीते हैं। तो इरशाद ये फरमाया जा रहा है वमा कानू खालिदीन, फिर यह नहीं है कि हमेशा रहने वाले हैं, फौत भी होते हैं। इधर झगड़ा है हयाती ममाती, हयाती ममाती, वो कहते हैं फौत हो नहीं, जल्द से हो रहे हैं, मुनाजरे हो रहे हैं। तो कुरान ने फरमाया है अम कुंतुम शुहदा इज़ हज़रा याकूब अल मौत, मौत के रुआ देना जिंदगी नु, सुभान अल्लाह को ना। मुझे याद है जिस दौर में हम मैट्रिक का इम्तिहान दे रहे थे, मेरे पीछे एक साहब बैठे थे, इत्तेफाक है फौत हो गए बेचारे, तो उनकी मदद के लिए काफ़ी टीमें आती थी। उर्दू वाले पेपर में वो टीमें ना आई, अब वो सारा पेपर तकरीबन मुझे कराना पड़ा, हजरत इसका की माना है, हजरत इसका की माना। आखिर में बात आ गई कि बादशाह का की माना है, सुभान अल्लाह को ना। मैं कहा जी बादशाह का तर्जमा फकीर और फकीर लिख छड़े। जिस बंदे को बादशाह ते फकीर का भी फर्क नहीं, तो उन्हें कुरान की पता लगेगा। एक कुकू कोड़े जड़े फिरते हैं तद लड़ाइयां पे आओ तालो इला कलिमतिन सवाइन बैनना अल्लाह नाबुद इल्लल्लाह, आपने खत लिखा अस्लिम तस्लम, सलाम दे रहना चाहते हो तो मुसलमान हो जाओ। तो मुसलमान होने का तर्जमा क्या है? अपने हथियार डाल दो, अल्लाह का कहना मानो, रसूल का कहना मानो, किताब और सुन्नत की तालीमात को मान जाओ, ठीक हो जाओगे। गुजारिश यह है कि अल्लाह ताला ने ये सारी बात फरमाई है, हमने कोई ऐसे जसद और वजूद नहीं बनाया कि जो खाना ना खाते हो, और ना है कि वो हमेशा रहने वाले हों। और हज़रत फातिमा ज़हरा ने फरमाया था जब उनके अब्बू को दफन किया गया और जब फौत हो गए, रसूल करीम अलैहिस्सलाम वो क्या है अफ़इम्माता औ कुतिलन लन कलब्तु अला आक़ाबिकुम, तो इरशाद फरमाया है कि तुम्हें कैसे हौसला हुआ है कि मेरे अब्बू को तुम दफन कर रहे हो। सुब्बत अलैया मसाइबन लौ अन्नहा सुब्बत अलल अय्याम सिरना लयालिया, जनाब फातिमा फरमाती है मुझे गमों का पहाड़ टूट पड़े हैं, अगर मेरे गमों को दिनों के ऊपर रख दिया जाए तो दिनों रातों में बदल जाएं। ते दफन करके आए थे ना, फिर खिलाफत बनी। सिद्दीक अकबर फौत हुए, दफन हुए तो खिलाफत बनी जनाब उमर फारूक की। उमर फारूक की तदफीन हुई उधर तो फिर जनाब उस्मान खलीफा बने। हज़रत उस्मान की तदफीन शहादत बाद हुई तो फिर अली मुर्तज़ा खलीफा बने। अली मुर्तज़ा भी शहीद हुए, तदफीन हुई, फिर हज़रत हसन बने। हज़रत हसन ने विड्रा किया अपनी खिलाफत का जनाब उस्मान हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह ताला के हाथ पर, बिला शर्त बिला मशरूत।
تے اے ملا سنتا ہے اللہ کرے ایک بات کی سمجھ آ جائے. تو ارشاد ہوتا ہے ثم صدقناہم الوعدہ، اور ہم نے رسولوں کو بھیجا، ان کے ساتھ کیے وعدے سارے سچے ثابت کیے. فانجیناہم ومن نشاء، پھر جب وقت آیا پھر ہم نے رسولوں کو بھی بچایا، تو ان کے ماننے والوں کو جن کو ہم نے چاہا ان کو بھی بچایا. جناب نوح علیہ السلام کی کشتی جو اللہ نے بنوائی، سورہ ہود کے حوالے سے آپ پڑھ کر آئے ہیں. اللہ نے فرمایا وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُم مُغْرَقُونَ. میری آنکھوں کے سامنے، میری تعلیمات کے سامنے، وحی کی تعلیمات کے سامنے کشتی بناؤ. اور وَلَا تَسْأَلْ لِمَا لَيْسَ لَكَ عِلْمٌ، اور یاد رکھو کشتی پہ سوار ہونے والوں کے علاوہ کسی کو ہم نے بچانا نہیں. کہ پتر کو کہا کہ یا بنی ارکم معنا ولا تکم مع الکافرین، پترا ہمارے ساتھ شامل ہو جاؤ، داخل ہو جاؤ، سوار ہو جاؤ. تو بگڑا دماغ خراب. پتہ کہ قرآن کی عبارت ہے سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، میں پہاڑ کی چوٹیوں بلندیوں پر چڑھ جاؤں گا تو پہاڑ کی چوٹیاں مجھے اس عذاب سے بچا لیں گی. تو قرآن کے الفاظ ہے باب نے لا عاصم اليوم من امر اللہ، پترا آج کشتی کے علاوہ کسی کو اللہ نے بچانا نہیں. یہ بات کر رہے تھے فحال بینہم الموج فکان من المغرق، بیڑا غرق ہو گیا، بتاؤ فرق ہو گیا. تو پھر کسی نے لکھا قادر وہ نہیں ہے جس سے بن سکتی نہیں ایک مکھی بھی، اور مکھی تو بنانا دور رہا ایک بال بھی بدلا جا نہ سکا. یونس نے پکارا اے اللہ، وہ بیٹھ گیا تھا کشتی میں پر حکم تیرا ٹل نہ سکا، وہ خود کو پال لگا نہ سکا. مجبور رہا محبوب تیرا، پسر کو کشتی میں بٹھا نہ سکا. کہتے لڑیاں بابا اے مولا علی اے شیر خدا میری کشتی پر، مار مار کے نعرے، بیڑا غرق کیا اپنا بھی اور قوم کا بھی، وقت بھی ضائع کیا. قرآن پڑھو، دعوت دو لوگوں کو، ترجمہ کلاس میں آ جاؤ ترجمہ پڑھنے کے لیے، آپ کو پتہ چلے اس کے اندر کیا لکھا ہوا ہے، دین کیا ہے، تعلیمات کیا ہے، جہالت کیا ہے. اللہ کرے بات کی سمجھ آ جائے. وَأَهْلَكْنَا الْمُسْرِفِينَ، حدوں سے بڑھنے والے، تجاوز کرنے والے، ڈوڈیاں ڈالنے والوں ہم نے ہلاک کر دیا، مار دیا. کبھی پتھر برسائے، کبھی زلزلے، کبھی طوفان چیخے، کبھی ہم نے ان کو کسی عذاب کے ساتھ، کبھی آسمان سے پتھروں کی بارش کر کے. تو اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے. ارشاد ہوتا ہے جناب سنو لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم، اور تمہاری طرف ہم نے یہ کتاب نازل کر دی، اس کے اندر تمہارے تذکرے موجود ہیں. کیا من ہے؟ جب تم ماں کے پیٹ میں تھے اس وقت کون تھے تم؟ بولو. جب تم ماں کے پیٹ میں بن رہے تھے، جنین تھے، اس وقت تمہیں خوراک تمہیں کون دیتا تھا؟ تمہاری پرورش کون کرتا تھا؟ تمہاری ڈیزائن کون کرتا تھا؟ اور تم کون ہو؟ کہاں سے آئے ہو؟ وہاں کٹ بھی لگ رہے ہیں، سوراخ بھی لگ رہے ہیں جناب، چہرے بھی بن رہے ہیں، آنکھیں بھی بن رہی ہیں، کڈنی بھی بن رہی ہے، ہارٹ بھی بن رہے ہیں، شریانے بھی بن رہی ہیں، اور بولو براز کے رستے بھی بن رہے ہیں. کون بناتا رہا ہے؟ اور تمہارے تذکرے ہیں اس کتاب کے اندر. ہم نے تمہیں بنایا، ہم نے تمہارے ساتھ ایسا سلوک کیا. اور تیری ولادت سے پہلے تیری ماں کی چھاتیوں میں 2 چشمے گاڑے تیری خوراک کے لیے. اور تیری آمد سے پہلے ہم نے بکریوں کا دودھ، گائے کا دودھ، ربوں کا دودھ، فلانے دودھ، یہ سارے دودھ تیرے لیے پیدا کی. کھا کھا کے سارا کوئی ملک شیک پی پی کے راڑاں پکتی ہیں، سویرے اٹھتے ہیں پتہ ہی کون کسی چاہتا. گلا تھوڑی ہے صحیح نے ویسے کہ نہیں صحیح؟ بولو ہن بولو جو کہ بھی نہیں رہے. تے جواب ہے نا کوئی؟ اور ایک آدمی سارا دن اللہ دی دھرتی تے رہے، اس کے فراش پہ رہے، اس کے چھت کے نیچے رہے، اس کی بنی خوراک کھائے، لباس پہنے، اور اس کا نام لے لے، یہ چھترا دے لائق نہیں؟ اور چھتراؤٹ کرو اس بندے کی. تم کون ہو؟ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر غور کریں، یہ قرآن کی دعوت ہے. افلا تعقلون، عقل سے کام نہیں لیتے؟ کون ہو، کہاں ہو؟ پھر تو ہم نے پھر پوچھا تیرے ابا کدھر ہے، تیرا دادا کدھر ہے، تیرا نانا کدھر ہے، تیرے عزیزوں کو کدھر ہے جو دنیا سے چلے گئے؟ دو نا بات ان کو آئیں کر. کوئی سوال کا جواب دیتا ہے؟ ٹکرے مارتے ہوئے. اللہ کی قسم ہے کئی دفعہ یتیم بچے اپنی ماں کی قبروں پر لیٹتے ہوئے بلکتے ہوئے دیکھیں. ماما ماما کرتے ہیں لیکن ماں جواب نہیں دیتی، ابا ابا کرتے ہیں. کتنے بوڑھے بندے میں اپنے جوان بیٹوں کی قبروں پر لیٹتے ہوئے دیکھیں، وہ جواب دیتا ہے؟ تو یہ ہے عقل سے کام نہیں لیتے ہو. جو پیدا ہوا سو مرے گا، جب آہ بندو عمر و مرسل نہ رہے تو پھر کون رہے گا. ارشاد ہوتا ہے صدا نہ باغی بل بل بولے تو صدا نہ عیش. کیا ترجمہ ہے اس کا؟ خزائیں آتی ہیں، بڑھاپے آتے ہیں، موت آتی ہے، بکھر جاتا آدمی. وَكَمْ قَسَمْنَا مِنْ قَرْيَةٍ كَانَتْ ظَالِمَةً، کتنی بستی ہم نے ہلاک و برباد کیے جو ظلم کرنے والے تھے. ان کے چرچے میں اپنی جوانی کے زمانے میں ان لوگوں کو دیکھتا رہا ہوں جن کے ساتھ اس دور میں بیلجین کی دونالی بندوقیں اور گنے ریفلیں 303 جس کو کہا جاتا ہے، اس دور میں گن ہوا کرتی تھی بڑی شاندار.
اب ان کی قبروں پر کوکڑ کہاں بیٹھے ہیں؟ کوئی نگران نہیں، کوئی محافظ نہیں، کوئی چوکیدار نہیں، کبھی بھی اپنی مرضی سے اور وہاں وہ بیٹھ کر اٹھ کے چلے جاتے ہیں۔ وہ انشانا بادہ قومن آخرین، ارشاد ہوتا ہے پھر ہم نے ان کے بعد اور لوگ پیدا کیے، اور ان کی زمینوں میں آ گئے، مکانوں میں آ گئے، رہائشیں بنائیں، کوٹیاں بنائیں، وہی شغل انہوں نے شروع کر دیا جس کی وجہ سے ان کو مارا تھا۔ فرمایا فلما احسوا باسنا، جب انہوں نے دیکھا کہ موت آ رہی ہے، ہلاکت آ رہی ہے، تباہی کا وقت آ گیا، اذا ہم منہا یرکعون، پھر دوڑنے لگے، بھاگنے لگے۔ تو کہاں بھاگو گے؟ کدھر بھاگ کے جاؤ گے؟ موت سے بچ سکتا کوئی؟ دوڑ دوڑ کہتے ہیں مر کے بچیا ہے، کہتے ہیں نا او باجی مر کے بچا ہے، مر کے بچا ہے، بچ بچ کے مرنا ہے انشاءاللہ۔ موت زندگی کی حفاظت کرتی ہے، وقت پر آئے گی موت، پہلے نہیں آ سکتی۔ مجھے یاد ہے وہ جو سراقہ بن مالک میں جوشم جو ہجرت کی راہ رسول پاک کے پیچھے چڑھا تھا نیزہ مار کے لیے، رسول پاک کو گرفتار کر کے لاتے اور 100 ان کا نام لینے کے لیے، تو جب زمین نے اس کو پکڑا، پھر درخواست کی، چھوڑا، پھر پکڑا، پھر حملہ کیا، سارے کام ہوئے، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کرتا ہے حضرت میرے سامنے نقشہ آ رہا ہے کہ تمہارے پاس جو سپر پاور اور طاقت ہے اس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، اور مستقبل قریب میں آپ مکہ کے میر بن جائیں گے، آپ سربراہ ہوں گے، ہم رعایا ہوں گے۔ سلام کیا، واپس لوٹنے لگا تو امام الانبیاء نے فرمایا وہ سراقہ چودھری ایک نقشہ میرے سامنے بھی آ رہا ہے۔ چودھری کہتا ہے جناب وہ کیا نقشہ ہے؟ سرکار نے فرمایا کیسر و کسرا کی حکومتیں جب تبدیل ہو جائیں گی، شکست خوردہ ہو جائیں گی، اسلام فتح کر لے گا، ان کا مال غنیمت مدینے آئے گا۔ ہجرت کی رات بیان کر رہے ہیں، اور اس میں جو سونے کے کنگن ملیں گے نا، اور چودھری میں دیکھ رہا ہوں تیرے ہاتھوں میں پہنائے جائیں گے، اور سر پھڑ کے بہ گیا۔ وہ ان کو مکے والوں نے نکال دیا ہے، مدینے پہنچے نہیں، حکومت بنی نہیں، شکست ہوا نہیں۔ تو اس میں خوشخبریاں تھیں، اس میں وہ بشارتیں تھیں۔ پہلی بشارت کیا ہے؟ تو اس وقت تک زندہ رہے گا، او کیسر و کسرا کی فتوحات تک۔ دوسری بشارت یہی تھی تو مسلمانوں کے مجاہدین میں شامل ہوگا، سبحان اللہ۔ تیسری بشارت یہ ہے کہ خلیفہ راشد ہوگا۔ چوتھی بشارت ہے امانت دار ہوں گے، جو اس سے آگے تقسیم ہوگا۔ چلو بات میں جو سنانی تھی، وقت گزرتا گیا، سراقہ صاحب بیمار ہو گئے۔ جو بیمار ہوں گے نا گھر والے سجے کبھی بابری کدو فوت ہو دفن کریے کم ہو گئے، تو وہ سمجھ گیا کہ یہ میرے مرنے کا انتظار ہو گیا۔ ادھر آؤ گل سنو بہن، میرے مرنے کا انتظار کر رہے ہو، اللہ کی قسم میرے سے مرنا نہیں۔ وہ آخر بابا جی ایک ہی اعلان کیتا ہے، کہنے لگے میرے پاک پیغمبر نے فرمایا ہے جب تک یہ نہیں ہوگا ایسے نہیں ہوگا، ابھی فتوحات نہیں ہوئی اس وقت میں مرنا نہیں، کہ نہیں مرے۔ جس دن پھر فتوحات کی تقسیم وہ مال غنیمت کی ہو رہی ہے، خلیفہ راشد حضرت عمر فاروق خود تقسیم کر رہے ہیں، تے اگے جلے باری سراقہ صاحب دی آئی تے اگے سونے دے ڈھیر لگے کنگنا دے۔ وہ کنگن دا مانا نہیں کنگن پایا ہی نہ بوگا، کنگن پہ آدھو تے بڑا بھارا بزرگ لگے گا، کام والی سرکار کنگن والی سرکار جو مرضی نہ رہا کرو، جھنڈا ہی پڑھنا لگے تے بولو نہ جھنڈا پڑا پہ تو سارا ملک لگ جائے بزرگوں، ایڈا بھارا بزرگ لگ جائے۔ اور اس کا قطر یہ مطلب نہیں زیور پہننے چاہیے یا کنگن پہننے، مقصد یہ ہے جو اسے میں وہ امانت کے طور پر تیرے دامن تک پہنچے گا۔ جب پہنا رہے ہیں ساتھ فرما رہے ہیں کہ سراقہ سنو، ھذا تعبیر و قول رسول اللہ، نبی پاک نے جو ہجرت کی رات فرمان جاری کیا تھا اس کی تعبیر اور نقشہ ہے، دیکھ لے اپنی آنکھوں سے۔ آؤ اس بات پر ایمان لائیں، اللہ میری آپ کی مدد فرمائے، اللہ تھوڑی جی گرمی اور گھٹا دے تے حاضری اللہ اور بہتر کر دے۔ چھٹیاں کرنے والے درویش تھوڑا چھٹیاں گھٹا لیں، سمجھ آ رہی تو کوئی تھوڑا جا سچ بھی بولنا شروع کر دیجیے، تھوڑا جا خوش کرنے میں سے گل سنا دیں۔ ایک رشتہ کران والا ٹیلی فون کرتا پیا، ڈاکٹر صاحب سننا ہوگا جی، تو میں کول بیٹھ کے سننا پیا۔ وہ کہندا یار تانوں دسیا بڑا وڈا خاندان ہے، وہ بڑے امیر آدمی نے، وہ کڑی بڑا پڑھی ہے، بڑی خوبصورت ہے، وہ بڑی جوان ہے، 7-8 فٹ قد ہے وہ۔ میں پریشان ہو گیا، یا اللہ یہ کوئی جن پری ہے کی چکر ہے۔ میں وہ سدیا، میں کہا درویشا کی میں گل کرتا تھا، وہ 7-8 فٹ کی کڑی کا قد ہے، وہ شاید صاحب چھڈو 2-3 فٹ گھٹا لیں گے، فٹاں دے حساب نال، فٹاں دے حساب نال بکواس کی تھی، فٹاں دا گھٹا لیا۔ ایسی زندگی سے پرہیز کرنا چاہیے، قولوا قولا سدیدا، سچی بات کرو، پکی بات کرو، یاوا کوئی اور گپ شپ جس کو کہا جاتا ہے ایسے تھوڑی پرہیز کرنی چاہیے۔ اللہ میری آپ کی مدد فرمائے۔ ذرا گل پلے بن لیتے، رشتے کرانا بڑا کم پاندے جائے۔ بل قالوا، بلکہ انہوں نے کیا بات کہی، اضغاث احلام، یہ خواب ہے پراگندہ، کن کو؟ آیات کو، سورتوں کو، قرآن کو یہ کہا۔ بل افطرا، بلکہ اس نے گھڑا ہے، یعنی نبی کریم علیہ السلام الزام رکھا کہ انہوں نے خود گھڑا ہے یہ قرآن، معاذ اللہ۔
تیسری بات بل ہوا شاعر کہتے ہیں یہ تو شاعر ہے، شاعرانہ کلام ہے، اللہ کا تو کلام ہے ہی نہیں معاذ اللہ. فلیاتنا بآیا، پھر اگلی ڈیمانڈ یہ ہے کہ ہمارے پاس کوئی نشانی لاتا، کما ارسل الاولون، جس طرح پہلے رسول بھیجے گئے ان کو اللہ تعالیٰ نے معجزات دیے، نشانیاں دیں، تو رسول پاک ہمارے پاس ایسی بات کبھی لے کر آئے. ما آمنت قبلہم من قریہ، فرمایا کوئی ایمان نہیں لائی تھی بستی ان سے پہلے، اہلکناہا، جن کو ہم نے ہلاک کیا تھا. افاہم یؤمنون، تو یہ ایمان لے آئیں گے یہ ڈیمانڈ کرنے والے، یہ جو ان کو چائس ہے یہ پیش کرنے والے. وما ارسلنا قبلک الا رجالا نوحی الیہم، نہیں بھیجا ہم نے تیرے سے پہلے اے رسول کریم جو نبی رسول آئے، الا رجالا، مگر وہ مرد تھے، انسان تھے، نوحی الیہم، ہم وحی کرتے رہے ان کی طرف. فاسألوا اہل الذکر، اور اہل ذکر، اہل علم و فضل دنا علم والے، ان سے پوچھو ان کنتم لا، اگر تم نہیں جانتے. وما جعلنا، اس کا ترجمہ کا مفسر کیا ہے صاحب الخبرہ، وہ دنا بندے، ونڈ کر کے گل کرنے والے سادے لفظ ہیں، ان سے پوچھو جا کر یہ کیا بات ہوئی ہے. وما جعلنا جسدا لا یاکلون الطعام، ہم نے ان کا ایسا وجود اور ماڈل نہیں بنایا کہ جو کھانا نہ کھاتے ہوں. وما كانوا خالدین، نہ ایسا وجود بنایا کہ جو ہمیشہ رہنے والے ہوں، ایسی بات کوئی نہیں. ثم صدقناهم الوعد، پھر ہم نے ان سے سچے وعدے کیے. فانجیناهم، پس ہم نے ان کو نجات دی. ومن نشاء، اور ان کے ساتھ، یعنی رسول و نبیوں کی بات ہو رہی ہے، جن کو ہم نے چاہا ان کے ساتھ اس ٹیم کو بھی ہم نے بچایا. واہلکنا المسرفین، ہم نے اسراف کرنے والے، حدود کو پھلانگنے والوں کو غرق کر دیا، ہلاک کر دیا. لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم، اور ہم نے تمہاری طرف کتاب نازل فرمائی ہے جس میں تمہارے تذکرے ہیں، تمہارے باپ جناب آدم کے، جناب حوا کے تذکرے ہیں، اور اس کے آدم کے 2 بیٹوں کے تذکرے موجود ہیں، اور تمہاری جو ولادت ہے ماں کے دور کی، ماں کے پیٹ کے اندر جنین تھے، پھر تم شیرخوار ہوئے، پیدا ہوئے، تم دودھ پیتے رہے، پھر چلتے رینگتے رہے، پھر دوڑتے رہے، جوان ہے، بوڑھے ہو گئے، کبڑے ہو گئے، فوت ہو گئے، تمہارے تذکرے موجود ہیں. وَكَمْ قَصَمْنَا مِنْ قَرْيَةٍ، کتنی بستیاں اپنے ہلاک کی، تباہ کی، كَانَتْ ظَالِمَةً، وہ ظلم کی، یعنی بستیوں والے ظلم کرنے والے. وَأَنشَأْنَا بَعْدَهَا قَوْمًا آخَرِينَ، پھر ہم نے ان کے بعد اور قومیں پیدا کی، وہ برکھپ گئے، دوسرے آ گئے. فَلَمَّا أَحَسُّوا بَأْسَنَا، جب کبھی انہوں نے پھر ہمارا عذاب اور سزا اور ہلاکت کا انہوں نے محسوس کیا، اب مرنے لگے ہیں. اِذَا هُم مِنْهَا يَرْكُضُونَ، پھر دوڑنے لگے. تو اللہ فرماتے ہیں لَا تَرْكُضُوا وَارْجِعُوا إِلَىٰ مَا أُتْرِفْتُمْ فِيهِ، یہاں سے انشاءاللہ کل پڑھیں گے.